آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں ایک بہت بڑے الزام کے طور پر درج ہے۔ یہ الزام براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر لگایا گیا تھا۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم سے ہے، جو ایک آڈیو بک سے لیا گیا ہے، اور اس میں اس الزام اور اس کے جواب کا بڑا دلچسپ تجزیہ ہے۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ الزام کیا تھا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے الزامات لگائے ہی کیوں جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ یہ صرف کوئی 1400 سال پرانی بات نہیں ہے۔ کسی نظریے یا شخصیت کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ دلیل سے بات نہیں ہرا سکتے تو آپ اس کے ماخذ پر، اس کے سورس پر ہی شک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حربہ ہمیں آج کی سیاست میں، میڈیا میں، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پروپیگنڈا کی تاریخ کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں اصل الزام سے۔ مخالفین کا کہنا کیا تھا؟ ماخذ کے مطابق ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن کوئی آسمانی کلام نہیں، بلکہ یہ سارا مواد راتوں کو بیٹھ کر کچھ لوگوں کی مدد سے تیار کیا جا رہا ہے۔ جی، وہ خاص طور پر 3 نام لیتے تھے، اداس، یسار اور جبر۔ کہتے تھے کہ یہ لوگ مدد کر رہے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ یہ الزام کتنا ہوشیاری سے گھڑا گیا تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سب لکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ کو 40 سال سے جانتے تھے، آپ کی دیانتداری پر شک نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بیرونی ہاتھ کا عنصر شامل کر دیا۔ یہ کہنا کہ کوئی اور سکھا رہا ہے، یہ کردار پر براہ راست حملے سے بچنے اور پیغام کی بنیاد کو کمزور کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ تھا۔ یعنی پیغام کے خدائی ہونے کے تصور پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ بالکل، یہ تو واقعی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اچھا، تو اس کے جواب میں جو پہلا نقطہ مولانا مودودی پیش کرتے ہیں وہ مجھے بہت طاقتور لگا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس پورے کام کے پیچھے اداس اور یسار جیسے غیر معروف لوگ ہیں، جی، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف جب ہم اس تحریک کے لیڈرشپ سرکل کو دیکھتے ہیں تو وہاں کون نظر آتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں اپنی عقل، اپنی دیانت، اپنی حیثیت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ یہ تضاد کچھ عجیب نہیں؟ یہ صرف عجیب نہیں، یہ اس الزام کی بنیاد کو ہی ہلا دیتا ہے۔ اسے آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں ایک انقلابی نئی کمپنی سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سی ای او ایک انتہائی قابل اور دیانتدار شخص ہے، اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ملک کے سب سے ذہین لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس کا سارا بزنس پلان تو اصل میں رات کو چپکے سے کوئی چوکیدار لکھ کر دیتا ہے۔ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کون مانے گا؟ لوگ کہیں گے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جو خود معاشرے کے لیڈرز تھے، کیا اتنے بھولے تھے کہ انہیں اصل اور نقل کا فرق معلوم نہ ہوتا؟ وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے اپنی پوری زندگی، عزت، جان و مال سب کچھ داؤ پر لگا دیتے، جس کی بنیاد چند غیر معروف لوگوں کی خفیہ مدد پر ہو؟ نہیں، یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو یہ بڑے نام تھے جو سب کے سامنے تھے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، مخالفین کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ بڑے لوگ تو بعد میں آئے، جی، لیکن شروع میں جب یہ سب چل رہا تھا تو گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اتنی بڑی بات گھر والوں سے ہی چھپی رہ جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی دوسرا جوابی نقطہ ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ راتوں کو بیٹھ کر کوئی سازش تیار ہو رہی تھی، تو یہ راز ان لوگوں سے کیسے چھپ سکتا تھا جو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے؟ ماخذ میں 3 ناموں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ زید بن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور اسی گھر میں رہتے تھے، گھر کے فرد تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن سے آپ کی گود میں پلے بڑے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے سب سے قریبی دوست تھے، جن سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر روزانہ رات کو ایک ناول لکھ رہا ہو، مثال کے طور پر۔ ہاں بالکل،
اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں پرائیویسی جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ عملی طور پر ناممکن ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم مخالفین کے نقطہ نظر سے سوچیں تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ گھر والے بھی سازش میں شامل تھے؟ اگر وہ یہ کہتے تو ان کا کیس اور بھی کمزور ہو جاتا۔ کیسے؟ کیونکہ پھر یہ ایک شخص کا دھوکہ نہیں رہتا، یہ ایک پورے خاندان اور قریبی دوستوں پر مشتمل ایک منظم سازش بن جاتی جو سالوں بلکہ دہائیوں تک چلتی رہی۔ اچھا۔ اور اس سازش میں شامل کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو بعد میں اپنی سچائی اور دیانتداری کے لیے مشہور ہوئے۔ اس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے۔ مطلب ایک شخص کا جھوٹ بولنا پھر بھی ممکن ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کا مل کر ایک ہی جھوٹ کو پوری زندگی بغیر کسی تضاد کے نبھانا، اور وہ بھی ہر طرح کی مصیبت جھیلتے ہوئے۔ جی، یہ انسانی فطرت اور نفسیات کے خلاف ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی فرد دباؤ میں آ کر ٹوٹ جاتا ہے یا لالچ میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹ تھا، جتنا دباؤ بڑھتا تھا ان لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ اور یہیں سے تیسرا نقطہ نکلتا ہے جو ان لوگوں کے خلوص اور قربانیوں سے جڑا ہے۔ بالکل۔ اگر یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک انسانی منصوبہ تھا، تو پھر اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں نے اتنی بڑی قیمت کیوں ادا کی؟ وہ ایک ایسے دعوے کے لیے اپنی جان، مال، خاندان سب کچھ کیوں قربان کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے؟ اس کی کیا منطق ہے؟ کوئی منطق نہیں۔ یہ سب سے مضبوط نفسیاتی دلیل ہے۔ انسان کسی ایسی چیز کے لیے قربانی نہیں دیتا جس کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ یہ کھوکھلی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ مکہ میں 13 سال تک ان پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے۔ 3 سال تک پورے قبیلے کا سماجک بائیکاٹ کیا گیا۔ جی، یہاں تک کہ پینے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر انہیں اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد جنگیں ہوئیں جس میں جانیں گئی۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ اگر یہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا منصوبہ ہوتا تو جیسی مشکلات آتی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے۔ ظاہر ہے۔ لیکن یہاں تو ہر مشکل کے بعد ان کا یقین اور پختہ ہوتا گیا۔ یہ رویہ کسی سازشی گروہ کا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے کسی سچائی پر ایمان رکھتے ہوں اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہوں۔ ابو بکر اور عمر جیسی بصیرت رکھنے والی شخصیات کسی جھوٹ کے لیے اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے، یعنی ان کے اعمال خود اس الزام کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن گئے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گئے منطقی اور نفسیاتی دلائل، لیکن خود قرآن جس پر یہ سارا الزام تھا وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا قرآن نے اس الزام کو سنجیدگی سے لے کر کوئی تفصیلی صفائی پیش کی؟ اور یہی اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ قرآن نے اس الزام کا ذکر کیا ہے، کئی جگہوں پر اس کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن اس کا انداز دفاعی نہیں ہے۔ اچھا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم صفائی پیش کرتے ہیں، بلکہ قرآن اس الزام کو نقل کر کے مخالفین پر ہی الٹا دیتا ہے۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہے کہ دیکھو، جب ان کے پاس حق کے خلاف کہنے کو کچھ نہیں بچا تو یہ کیسی بے تکی اور گری بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس الزام کو بطور ثبوت استعمال کر رہا ہے مخالفین کے خلاف؟ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ریٹوریکل موو ہے۔ مولانا مودودی کی تشریح کے مطابق قرآن کا اس الزام کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حق کے دشمن تعصب اور ضد میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ عقل اور منطق کی ہر حد پار کر گئے ہیں۔ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، قرآن کی زبان یا اس کے پیغام کے خلاف کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی، تو وہ اس قسم کے بے بنیاد اور مذاقہ خیز الزامات پر اتر آئے، جیسے آج کل کی سیاسی بحثوں میں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایک فریق کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ذاتی حملے یا عجیب و غریب سازشی نظریات شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کا اس الزام کو ذکر کرنا دراصل مخالفین کی فکری شکست اور اخلاقی پستی کا اعلان ہے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی حالت دیکھو، دلیل کے میدان میں ہارنے کے بعد اب یہ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ جی واہ، یہ تو پورے معاملے کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ تو اب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس تاریخی الزام کے جواب میں 4 بڑے نکات سامنے آتے ہیں۔ جی۔ پہلا یہ کہ جن لوگوں پر مدد کا الزام تھا اور جو اصل ساتھی تھے ان کے قد کاٹھ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل۔ دوسرا
یہ سازش گھر کے بھیدیوں یعنی قریبی ترین افراد سے چھپانا عملاً ناممکن تھا۔ جی۔ تیسرا، صحابہ کا غیر متزلزل ایمان اور ہر طرح کی قربانیاں دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی دھوکے میں نہیں تھے بلکہ سچے دل سے ہی مان لائے تھے۔ بالکل درست۔ اور چوتھا، خود قرآن نے اس الزام کو اپنی کمزوری ثابت کرنے کے بجائے مخالفین کی بے بسی کو بے نقاب کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے اور فکر انگیز خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ اکثر جب ہم تاریخ کو پرکھتے ہیں تو ہم ٹھوس ثبوت، دستاویزات یا آثار قدیمہ تلاش کرتے ہیں۔ جی، جو کہ ضروری بھی ہے۔ ضروری ہے، لیکن یہ کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی رویہ، کردار اور نفسیات بھی تاریخ کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی تحریک کی سچائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے مرکزی کرداروں کا اپنے مقصد پر یقین کتنا گہرا اور غیر متزلزل تھا۔ ان کی قربانیاں خود ایک ثبوت ہوتی ہیں۔ جی۔ ان کا ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تاریخ کے دوسرے واقعات، تحریکوں اور شخصیات کو بھی اسی پیمانے پر پرکھ سکتے ہیں؟ یعنی ان کے پیروکاروں کی یقین کی شدت اور ان کی قربانیوں کی روشنی میں ان کی سچائی کا اندازہ لگائیں۔ یہ تاریخ کو صرف واقعات کے مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک گہرے انسانی تجربے کے طور پر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔